ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پوچھے تو میں کہوں کہ بھائی میں تیرے لیے فارغ نہیں ہوں، مجھے اور بھی کچھ کام ہے. لیکن جتنی دفعہ کوئی آیا، جب آیا اور جو اس نے پوچھا، میرے محبوب نے جھولی بھر کے عطا فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رویہ. ہمارے ہاں بھی لوگ خیرات لینے آتے ہیں تو بہت بڑا بھی جو سخی ہوتا ہے نا، رمضان میں اس کے دروازے پہ آ کے صبح 9 بجے غریب بیٹھتے ہیں زکوٰۃ دینے آئے. میرا یہ خیال تھا کہ آج آپ مجھے لائیو ہی سنتے، موبائل کی آنکھ سے نہ ہی دیکھتے. یہ میری خواہش تھی. ان کو کبھی کبھی چھوڑنا بھی چاہیے نا جی، اتنا فرض تھوڑی ہو گیا ہے، اس کو کبھی چھوڑنا بھی چاہیے. اس کو چھوڑیں. اور ویسے بھی میں نے کہا تھا کل بھی ایک جگہ پہ کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچلتے ہیں آلات. تھوڑی دیر ہم سے یاری لگائے نا آپ لوگ اور مسکرائیں، تھوڑا سا خوش ہو کے بات سنیں. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. اس کو سنبھال کے رکھا کریں، گم بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. میری بات پہ غور فرمائے میرے بھائی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سے بھی لوگ مانگنے آتے ہیں نا بھائی. صبح 9 بجے بیچارے غریب لوگ آ جاتے ہیں رمضان میں سیٹھ صاحب کے دروازے پہ. تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا زکوٰۃ لینے والی عورتیں آئی ہیں 9 بجے کی بیٹھی ہیں، تو 12 بجے سیٹھ صاحب اٹھتے ہیں. پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، ابھی آتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے کہ وہ 2-3 اخباریں بھی پڑھیں گے چونکہ سارا دن ملکی حالات پہ تبصرہ بھی تو کرنا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ جو ملازم ان کا بریڈ لایا تھا وہ ٹھنڈا تھا، اب تازہ لینے گئے. باہر غریب لینے آیا ہے، اور جو لینے آیا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں کہ رب کریم نے کسی کو ہمارے دروازے تک بھیج دیا ہے. یہ بہت کافی نہیں تھا. اور اس کے باوجود بھی جب وہ باہر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں تم لوگ تو سونے بھی نہیں دیتے، خیرات لینے آئے ہو کہ جان لینے آئے. پھر بھی اور پھر لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے، تم وہی تو نہیں ہو جو صبح بھی آئی تھی، تم وہی تو نہیں ہو. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا، امام شافعی سے، کہ حضور میرا بھی دینے کو دل کرتا ہے پر مستحق بندہ نہیں ملتا، تلاش کرتا ہوں کوئی ایسا ملے تو دوں. تو آپ مسکرائے. تو اس نے کہا حضور مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا؟ مجھے تو بھی مستحق نہیں لگتا. 50,000 پکڑ کر کسی بہت بڑے عالم کو جا کر لوگ کہہ دیتے ہیں بہت دفعہ، عالم یہ پیسے میں نے لگانے ہیں، مجھے بتائیے کہ مسجد میں ادارے میں کون سا کام ہونے والا ہے. یعنی اس عالم کو، شیخ کو بھی اتنا دیانتدار نہیں سمجھا جاتا کہ وہ 50,000 کہیں کھا نہ جائے. جب یہ رویے قوموں کے ہوتے ہیں تو پھر کیسے تربیت ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم کا بھی انداز دیکھیں. یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نا سرخ دھاری دار چادر لی اور حضور نے کندھے پہ رکھی. سرخ دھاری دار چادر نجران سے آیا کرتی تھی تو ذرا سخت ہوتی تھی. کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں نا. فرماتے حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی آیا بھکاری، اس نے حضور کی چادر کو پکڑا پیچھے سے. اسے طریقہ نہیں آتا نا ابھی مانگنے کے. چادر کو پکڑ کے نا یوں کھینچا حضور کی توجہ کرانے کے لیے، جیسے کوئی بچہ کسی وقت پیچھے سے پکڑ کے دامن کھینچتا ہے، کھینچا. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زور سے اس نے کھینچا کہ حضور کی گردن پر میں نے نشان پڑا ہوا دیکھا، نازک وجود اثر، نشان پڑ گیا. تو حضور نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے. میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیرات لینے آئے ہو، قرضہ لینے آئے ہو؟ لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے، تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں، محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے. لیکن بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے. کہتے ہیں حضور ہلکا سا تسکین کرتے تھے، پورا مسکراتے بھی نہیں تھے.
تو رونے والا ہنسنا شروع کر دیتا تھا. تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے نا، یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی. تو اعلیٰ حضرت نے اگلے مصرعے میں اس کا جواب دے دیا. فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہنسیں گے. فرمایا نہیں، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اس مسکراہٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے، یہ تو حضور کی عادت ہے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. فالتفت الیہ فضحک، حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے. اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دو، ساری. اب وہ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا. اب اس نے حضور سے ادب سیکھا. ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سکھانے کا موڈ بنائیں گے، ہمارے ہاں سکھانے کا موڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو آدمی کو بے ادب قرار دے دیا جاتا ہے. ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے چلنا کیسے تھا، آنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا. بھئی آپ پہلے سکھا لیں، تعلیم دے لیں، اس کو پہلے آپ باخبر کریں. اس کے بعد اگر کبھی جھڑکنا ہو تو اپنے شاگرد کو، بیٹے کو، سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو اس رویے کے ساتھ، بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، بڑی خوبصورت. فرماتے ہیں کہ ایک بدو حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا، خیرات لینے آیا. رات کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا. جب حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی، بڑی سخت بات کی. حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن دیہاتی تھا نا، ان پڑھ ہے، ابھی بدو ہے، آداب نہیں جانتا. میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو یہ آپ کیا دے رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا، اس بے ادب کو قتل کریں گے. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، جلدی نہ کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حکم پا کے میں ٹھہر گیا تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا، حضور گھر لے گئے. گھر لے جا کے حضور نے اسے کچھ اور دیا. فرمایا آپ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے. حضور نے تھوڑا اور دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. جب حضور نے بڑا نوازا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب نہیں اٹھایا جا. اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا. حضور اٹھایا نہیں جائے گا، بس کریں. حضور نے فرمایا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تیز آندھی، اتنی طوفان اتنا تیز چلتا نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھی ہے. حضور نے فرمایا مسجد میں تم نے میرے صحابہ کے سامنے جو کہا نا اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے. یہ لفظ اگر تم مسجد میں جا کے بیان کرو گے نا تو ان کے دل جڑ جائیں گے. اب اس فکرے کو سمجھیے گا، جب اس نے کہا کہ حضور نے کم دیا تو دل ٹوٹے، دل ٹوٹے. یعنی محبوب امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم نے کہا نا نہیں دیتے تو امت کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب تم کہتے ہو نا حضور بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مسجد میں لائے. خاص غور فرمائیے، مسجد میں لا کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی بات کرو، اب کہو کیا کہتے ہو. تو انہوں نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں میں نے آندھی اور طوفان کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی سخاوت کو تیز چلتے دیکھا ہے. صحابہ خوش ہو گئے. اب یہاں حضور نے ایک مثال بیان کی جو بڑی ہی میٹھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عمر اگر تم اسے اسی عقیدے پہ قتل کر دیتے جو اس نے پہلے بات کی تھی تو یہ دوزخ میں جاتا، اور جو اب جملے بول رہا ہے اگر اس بات پر دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا. حضور نے ایک مثال دی.
महबूब फरमाने लगे, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊंटनी भाग गई थी, उसकी नाक से नकेल निकल गई थी, बहुत सारे लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े, कोई उसे नेजा मारता था, कोई डंडा मारता था, कोई छड़ी मारता था। ऊंटनी को जैसे जैसे लोग पकड़ने के लिए भागते थे वो बिदकती थी, आगे जाती थी, हत्ता कि वो लहू लुहान हो गई, थक गई, परेशान हो गई। महबूब फरमाने लगे, फिर अचानक उसका अपना मालिक आ गया, उस ऊंटनी का अपना मालिक आया और लोगों से कहने लगा, पीछे हटो, ये तुमने मेरी ऊंटनी का क्या हाल किया। उसने थोड़ा सा चारा जमीन से उठाया और जैसे ही ऊंटनी को दिखाया वो दौड़ती हुई आई, दौड़ती हुई मालिक के पास आई। उस शख्स ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा, बगैर किसी की मदद के, खास गौर करें बात पर, खास तवज्जो करें, बगैर किसी की मदद के ऊंटनी की नाक में नकेल डाली और फिर लोगों से कहने लगा, तुमने बड़ा जुल्म किया, मेरी ऊंटनी को तंग किया, ऊंटनी मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर फरमाने लगे, उम्मत भी मेरी है, ये उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए तो हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। ये तरीका सीखे उम्मत को संभालने का, ये हुजूर ने हमें तरीका दिया, उम्मत को संभालने का तरीका सीखे। क्या बहुत गर्जदार आवाज के साथ लोगों को संभाला जाएगा? क्या किसी शख्स को मुतकब्बिर कह के फिर उसे छोड़ दिया जाएगा कि वो तकब्बुर में बढ़ जाए? किसी शख्स को दुनियादार कह के उसे छोड़ दिया जाएगा कि जो मर्जी करता रहे? किसी शख्स को बहुत ज्यादा गुनाहों में उलझा हुआ देखकर छोड़ दिया जाएगा? नहीं, हिकमत के साथ उसका इलाज किया। देखे ना, हुजूर की बारगाह में आके एक शख्स ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। इमाम राजी इस हदीस को लाए, मैं हुजूर कलमा पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरी कुछ बुरी आदत है जो मुझसे छूटती नहीं। तो हुजूर ने फरमाया, कौन कौन सी? हम लोगों ने तो लोगों को काट दिया लोगों को। ओहो, ये नशा करता है, रिश्तेदार हो के भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसे उठाओ किसी हॉस्पिटल में ले जाओ ताकि बेचारा दोबारा से दुनिया में आ जाए। किसी से गलती हो जाती है तो लोग उसे काट डालते, बल्कि इस तरह करते हैं कि मुआशरे से काट दिया जाता है। जब आप प्यार करेंगे, इन लोगों को वापस लाएं, ये फिर से सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे। इमाम राजी कहते हैं कि उस शख्स ने आके अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर कुछ बुरी आदत है जो मैं छोड़ नहीं सकता, तो उनके होते हुए मैं कैसे कलमा पढ़ूं? हुजूर ने फरमाया, बयान करो। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माज़अल्लाह ताला नाजायज फेल का, औरतों से नाजायज ताल्लुक रखने का भी आदी। हुजूर मैं चोरी भी कर लेता हूँ, माज़अल्लाह शराब भी पी लेता हूँ, और चौथी बात ये की कि हुजूर झूठ बोलने का बड़ा आदी। हुजूर इन गुनाहों की बड़ी कोशिश की है पर ये जान छूटती नहीं, इनकी मौजूदगी में कैसे कलमा पढ़ूं? मेरे मुस्तफा करीम मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया, एक छोड़ दोगे? कोई नहीं तवज्जो की आपने मेरी बात में। क्या फरमाया? बोलिएगा। वैसे मेरा मशवरा है, जो ज्यादा गुनाहों में घिरे हुए हैं, एक छोड़ के देखें। एक बीमारी का इलाज हो जाए तो दूसरी का भी हो ही जाता है। हम सब बीमारियों के साथ जीना चाहते हैं, एक छोड़ के तो देखना भाई, एक एक करके छूट जाया करती, एक छोड़ दे। उसने कहा, हुजूर हुक्म करें, मैं सरदार हूं कबीले का। पर मैं तुमने झूठ नहीं बोलना आज के बाद, ये पहले छोड़ दे, मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता हूं। कहा, हुजूर वादा हो गया, झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं, झूठ छोड़ने के वादे पर मैंने महबूब अलैहिस्सलाम ने मुझे दवा दे दी। मैंने कलमा पढ़ा, माज़अल्लाह ताला पहले दिन जब मैं गया तो मुझे एक चीज गिरी पड़ी नजर आई, चोरी भी ना करनी पड़ी लेकिन किसी की थी। जब मैं हाथ डालने लगा मेरे दिल में ख्याल आया, अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई मेरी वो चीज तो नहीं देखी, तो झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, तो सच बोलूंगा तो चोर बना देंगे लोग। कहते हैं पहले दिन ही वो चोरी वाला मामला तो गया हाथ से। अब मैं जरा आगे बढ़ा तो घर पहुंचते ही शराब की बोतल हाथ में आई। फरमाते हैं दिल में ख्याल आया कि शराब पी के बाहर निकलूंगा
کسی صحابی نے جن کا میں پیر بھائی ہو گیا ہوں اگر مجھ سے شراب کی بدبو سونگھ کے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے، شراب پی ہے، تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا، تو سچ بولوں گا تو کیا سوچیں گے کہ حضور کا غلام ہو کے یہ کام کرتا ہے؟ فرماتے رات ہوئی تو ایک خاتون کے پاس گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منہ کالا کرنے کو۔ بھائیوں سننا، کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا، ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگی سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، سنا ہے تو مسلم۔ بھائی تجھ سے لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ بتا تو کس کا شاگرد ہے، لوگ کہتے تو ہے نا کہ تو فلاں کا مرید بھی بنتا ہے، اور یہ تیرا رویہ ہے، تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور یہ تیرا انداز ہے۔ لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ اتنے شانوں والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور یہ طرز زندگی اپنایا ہوا ہے، دنیا کے سب سے بہترین مذہب کے ماننے والے ہو اور یہ انداز فکر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام فرماتے کہ اس نے پوچھا کلمہ پڑھ گیا؟ میں نے سنا۔ فرماتے دل میں خیال آیا کہ جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ بولوں گا تو کیا حال ہوگا۔ فرماتے وہاں سے بھی واپس آ گیا، ایک ہی دن گزرا تھا، ایک ہی گناہ حضور نے چھڑوایا تھا اور میرے سارے چھوٹ گئے۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو سب لوگ باتیں پوچھ رہے تھے، میں دور بیٹھ کے محبوب کے بس چہرے کی زیارت کرتا جا رہا تھا، میں بس چہرہ ہی دیکھتا جا رہا تھا، میں دیکھتا ہی جا رہا تھا، میں دیکھتا ہی جا رہا تھا، اور میرا دل نہیں بھر رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس حکمتوں والے رسول کو دیکھ رہا ہوں، بات ایک بتاتے ہیں دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، حکمتوں والے محبوب کو دیکھ رہا ہوں۔ بھائی تھوڑی دانائی سے، تھوڑی حضور کے ایک دیہاتی صحابی تھے، دیہاتی غریب آدمی تھے۔ آپ کو پتا ہے اب تو غریب سے غریب بھی دوستی نہیں کرتا، امیروں پہ شکوہ نہیں، غریبوں پہ شکوہ ہے۔ غریب بھی غریب سے دوستی، وہ بھی کسی بڑے کے ساتھ ہی تصویر بنوانا پسند کرتا ہے۔ غریب کب چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا ماحول کو دیکھوں؟ تو وہ بیچارے دیہاتی تھے، غریب تھے، سب لوگ حضور کی بارگاہ میں تحفے لاتے تھے، کچھ نہیں لا سکتے تھے۔ پھر ان کو ایک ترکیب سوجھی، امام زرقانی نے لکھا ہے کہ وہ نا مدینے کے بازاروں سے ادھار چیزیں خریدتے، کھجوریں لاتے، کچھ چیز لاتے، تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتے یا رسول اللہ یہ صدقہ نہیں تحفہ ہے۔ حضور کھاتے بھی، صحابہ میں بانٹتے بھی، جب کھا لیتے تو عرض کرتے حضور وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے ہیں۔ تو محبوب فرماتے میں نے تمہیں کہا تھا لاؤ، کہیں یا رسول اللہ کھایا تو ہے نا آپ نے؟ تو حضور فرماتے کیوں لائے؟ عرض کی حضور سب لاتے ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے، غریب ہوں، طاقت نہیں رکھتا، تو حضور پیسے دینے ہیں۔ تو محبوب کسی صحابی کے ذمے لگاتے، جا کر کے وہاں پیسے دے دیے جاتے، تھوڑا غور کرنا، تھوڑا سمجھنا، اس ترتیب سے بھی لوگوں کو ڈیل کرنا، اس انداز میں بھی ان سے پیار کرنا۔ ایک صحابی تھے، بات کو سمیٹتا ہوں، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ، قبیلہ مزن کے رہنے والے۔ داستان ان کی یہ تھی کہ ابھی بچپن تھا کہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، بوڑھی اماں نے پالا تھا، اور والدہ نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم اپنے چچا کے ساتھ وقت گزارتے رہے، چچا نے پالا پوسا بڑا کیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے مہربانی فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ فرماتے میرا چچا اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا، وہ معاذ اللہ مدینے کا، حضور علیہ السلام کا نام بھی سننا گوارا نہ کرتا تھا۔ فرماتے شدید تکلیف تھی، اور میں تھا کہ میرا روز مدینے جانے کو دل کرتا تھا، حضور کے قریب جانے کو دل کرتا۔ میری اماں، میری والدہ میرے حال سے واقف تھی، میں اکثر جب گھر میں روتا تو میری اماں کہتی کہ بیٹا میں تیرا درد جانتی ہوں، لیکن تیرا چچا بڑا دشمن ہے اور اس نے ہی تجھے پالا پوسا ہے۔ آپ فرماتے میں شدید تکلیف میں رہتا۔ جو لوگ تکلیف میں رہ کے حضور سے محبت کرتے ان کے رنگ بھی بڑے ہی انوکھے، بڑے نرالے۔ جو شہزادے بن کے آئے اور شہزادے بن کے وقت گزارے، ان کا تو ماحول ہی اور ہے۔ یہ کبھی کوئی اس سے ملے جس نے یہ درد سہا ہو، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے اور تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے۔
پھر تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے۔ فرماتے جب میں بحال ہو گیا نا ایک دن تو حد ہو گئی، چچا کے سامنے کھڑا ہو گیا جا کر، میں نے کہا اب میں نہیں رہ سکتا، مجھے مدینے جانا ہے، اب نہیں رہوں گا۔ تو کہتے ہیں چچا تو غصے میں بپھر گیا، کہنے لگا تجھے پتا ہے تیرے پاس جو کچھ ہے سارا میرا دیا ہوا ہے؟ فرماتے میں نے کہا کہ مجھے پتا تھا تو یہی کہے گا، میں ہر چیز رکھ آیا ہوں، سارا کچھ لے لے۔ کہتے ہیں چچا کہنے لگا کہ گھر بھی میرا ہے، پیسے بھی، تو میں نے کہا چچا سب چھوڑ دیا، جیبیں بھی اس نے وہیں خالی کرا لی۔ یوں بھی لوگ مدینے جایا کرتے تھے، یوں بھی لوگ مدینے جاتے تھے، اب تو بھئی انداز ہی اور ہو گیا نا لوگوں کا مدینے جانے کا، یوں بھی لوگ مدینے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں ہر چیز جب دے دی تو وہ کہنے لگا یہ جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی میں نے لے کے دیے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ رنگ بھی مجھ پہ آیا کہ میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے۔ اندھیری رات میں خالی وجود کے ساتھ میں ماں کے پاس پہنچا، میں نے کہا ماں ایک دن پہلے بھی میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوا تھا، تو نے کپڑے دیے تھے، جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر انسان اماں کے پاس ہی جاتا ہے، اماں پھر سے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں روتی ہوئی ماں نے 2 عورتوں والے کپڑے دیے، وہ لے کے میں مدینے آیا، میں بڑی قسم پرسی میں آیا تھا، میں بڑا سادہ تھا، لیکن فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں مجھے لگتا تھا سب سے زیادہ عزت میرے رسول نے مجھے ہی عطا فرما دی۔ فرماتے میرا بڑا اعزاز ہونے لگا، وہ سارے دکھ مجھے بھولنے لگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضور نے منع فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، سویا ہو تو اونچا ذکر نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ فرماتے میں ایک دن محبت میں اونچا ذکر کرنے لگا تو حضرت عمر فاروق نے ڈانٹ دیا، فرمایا تمہیں نہیں پتا حضور نے منع فرمایا؟ فرماتے میں خاموش ہو گیا اور دل میں خیال تھا کہ حضور کو نہیں بتانا چونکہ میری غلطی ہے، نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پیارے محبوب جب ممبر پہ بیٹھے، حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے آنسو خود ہی نکل گئے۔ حضور تشریف لائے، سینے سے لگایا، میں کھل کے رویا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور بس ذرا لاڈلا ہو گیا ہوں نا مدینے میں، ورنہ ہوا تو کچھ بھی نہیں، آپ ہی نے منع کیا ہے تو مجھ سے وہ غلطی ہوئی تو عمر نے ڈانٹ دیا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عمر کو، بلاؤ ذرا۔ جناب عمر فاروق حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا سب کو ڈانٹا کر میرے عبداللہ کو کچھ نہیں کہنا، یہ بھول بھی جائے تو کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ میرے لیے بڑی تکلیف برداشت کر کے یہاں تک پہنچا ہے، بڑی تکلیف برداشت کر کے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ عبداللہ بڑی شان والے تھے، ان کا وصال بھی حضور کے ہاتھوں میں ہوا، اور فرماتے ہیں جب جنازہ اٹھا تو رنگ ہی انوکھا تھا، اتنا ہم نے حضور کو کم آنسو بہاتے دیکھا جتنا حضور اس دن روئے۔ اور فرماتے مدینے میں رواج تھا کہ جو اپنے ہوتے تھے وہ قبر میں لحد میں اتارا کرتے تھے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اپنے اتارا کرتے تھے، لیکن ان کا تو اپنا تھا ہی کوئی نہیں مدینے میں، کون لحد میں اتارے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق اترے، حضرت سیدنا عمر فاروق اترے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں، لیکن ہم نے غریبوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ حضور کی محبت کا یہ نرالا انداز دیکھا۔ محبوب نے فرمایا تم نکل آؤ۔ حضور کون اترے گا؟ فرمایا تم نکلو قبر سے۔ فرماتے یہ دونوں نکل آئے تو مصطفیٰ کریم خود قبر میں اتر گئے، اور حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ انہیں رکھا، اور پھر حضور نے جب انہیں لحد میں اتارا، حضرت بیدم شاہ وارسی سے کسی نے کہا تھا کہ جب قبر میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں کہ میں جب قبر میں جاؤں گا نا تو فرشتے ٹٹولیں گے کہ کیا لے کے آیا ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا میرے مرنے کے بعد، اگر کچھ ملے گا تو میرے مصطفیٰ کی محبت کا داغ ملے گا۔ حضرت فرمانے لگے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ تھا ہی کچھ نہیں، کیا نکلنا تھا؟ تھا ہی کچھ نہیں، نافرمانی ہی نافرمانی تھی، جرم ہی جرم تھا، خطا ہی خطا تھی، کیا نکلنا تھا؟ فرماتے پسے مردن یعنی مرنے کے بعد فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، بس حضور کا ایک خیال نکل آیا، اس کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں، تو کیا نکلنا تھا؟
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب نے لحد میں اتارا تو صحابہ کہتے ہیں ان کے مقدر پہ رشک آ رہا تھا، بھائی تھوڑا تھوڑا حکمت اختیار کریں. ہمارے تو اپنے بوڑھے ماں باپ ہمارے سخت رویوں سے پریشان ہو جاتے ہیں. کتنا کمزور ہے وہ شخص جس کی اماں اور ابا بھی کہتے ہیں کہ ہم بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے کس لب و لہجے میں بات کرے گا. کس قدر کم نصیب ہے وہ شخص جس کے استاد اور شیخ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈریں کہ یہ سخت جملے کہے گا. ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے. اگر آپ سخت گیر ہوتے، سخت دل ہوتے، یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے. کوشش فرمائیں طبیعت بھی نرم رہے، لب و لہجہ بھی نرم رہے، انداز گفتگو بھی. اقبال نے کہا تھا کہ مومن کی شان ہے، مومن کی شان ہے کہ گرم دمے جستجو نرم دمے گفتگو. فرماتے ہیں وہ صرف گرم ہوتا ہے جستجو کے وقت، شوق کے وقت، عبادت کے وقت، جہاد کے وقت. باقی تو وہ نرم رہتا ہے، بات تو کڑوی نہیں کرتا. جستجو کڑوی سخت کرتا ہے، جستجو میں گرم ہوتا ہے، گفتگو میں نرم ہوتا ہے. اپنے آپ پر یہ ضرور اور یہ شوق ذوق میں ضرور دکھائیں جد و جہد، لیکن باقی اپنے لب و لہجے کو ٹھنڈا رکھیں. حوصلے میں جو لوگ رہتے ہیں نا، حوصلے میں وہ تندرست بھی رہتے ہیں، وہ صحت مند بھی رہتے ہیں، سکون میں بھی رہتے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور جو میں نے کہا مالک قبول فرمائے، جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا